نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، گزشتہ بیان کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی قانون عطا فرمائے وہ انسان کی عین نیچر فطرت کے مطابق ہے۔ طلاق کے متعلق یہ بات عرض کی گئی ہے کہ طلاق انسان کے لیے رحمت ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ طلاق دینے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا اور کن مراحل کا، کن کاموں کا ادا کرنا ضروری اور شرط ہے۔ اور تیسرے بیان میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاق دوسرے دھرموں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اور اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں اس میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام کا یہ قانون جو طلاق کا ہے بڑا ہی ظالمانہ ہے، اور گویا کہ عورت کے اوپر اس کو ایک ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک تو عقلی اور ایک نقلی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ خود ان کے مذہب اور دھرم کے اندر بھی طلاق کا قانون موجود ہے، اور جو نقلی یا عقلی دلیل وہ اس سے پہلے بیان میں عرض کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہاں پر صرف بتانا یہ ہے کہ دوسرے دھرموں کے اندر یہ طلاق کا کنسیپٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑے میجر ریلیجن، بڑے مذہب مانے جاتے ہیں، وہ ایک تو یہودیزم ہے جو آسمانی مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ آج وہ اپنی اوریجنل شکل میں موجود نہیں ہے۔ دوسرے عیسائیت ہے، نصارہ، اور تیسرا ایک مذہب ہندو دھرم جو بڑے دھرموں میں مانا جاتا ہے، قدیم ترین کہا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ تین مذہب بڑے مانے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق دین یہود میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہودیوں کے یہاں طلاق کے قانون میں بڑی لچک تھی اور اتنا ڈھیلاپن تھا کہ ہر انسان کو، ہر مرد کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق اور جس طرح چاہے طلاق دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی بیوی نے کھانے میں نمک کم کر دیا، یا کسی کی بیوی بسیار خور، زیادہ کھانے والی ہے، اسی طریقے سے کسی کی بیوی کی آنکھوں میں معمولی سا فرق ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ معمولی سے چھوٹے سے بہانوں پر بھی بیوی کو طلاق دینا شرعی اعتبار سے یہودیوں کے یہاں جائز تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عورت کے اوپر شدید ظلم تھا کہ مرد کے اندر ہزار عیب ہوں لیکن پھر بھی عورت نہ تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی تھی، ڈیمانڈ کر سکتی تھی، اور نہ ہی خود اپنی طرف سے اس کو طلاق دینے کا اختیار تھا۔ کہ آج سمجھیں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، وہ حضرات کے جو ویسٹرن کنٹریز کی نقل کرتے ہیں کہ انگریزوں کا اور ہمارے مائیں بہنیں، کہ اسلام نے جو آزادی، اسلام نے جو قدر، اسلام نے جو عزت عورت کی ہے، دوسرے کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے اندر عورت کی وہ قدر نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے ہاں دین طلاق کے معاملے میں بڑی سختی تھی، لیکن علماء یہود نے آج اس پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے بعد میں نصارہ مذہب میں طلاق کا کیا کنسیپٹ ہے۔ یہودیوں کے برخلاف ایک طرف یہودیوں میں تو بڑی لچک ہے، اتنا ڈھیلاپن ہے کہ کسی بھی معمولی سے عذر پر آپ طلاق دے سکتے ہیں، وہیں پر عیسائیت کے اندر، نصارہ کے اندر اس میں بڑی سختی اور انتہائی گناہ ہے طلاق کا دینا۔
جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا جاتا ہے بائبل کے اندر کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے، تو اس قول کو اور آپ علیہ السلام کے اس فرمان سے عیسائیت نے یہ قانون بنایا کہ عورت اور مرد جب ایک بار ان کا نکاح ہو گیا اب دونوں میں جدائی، دونوں میں سپریشن نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ بیوی کوئی فحش کام کرے، زنا کی مرتکب ہو جائے، کوئی دوسرے مرد سے سیکسول ریلیشن شپ قائم کر لے تو پھر مرد اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ صرف ایک استثناء ہے، ایک صورت اس سے مستثنا ہے۔ تو یہ جہاں یہودیوں کے اندر سخت ڈھیلاپن تھا، وہیں عیسائیت کے اندر اتنی نرماہٹ، اتنی سختی تھی کہ کسی بھی حالت میں سوائے زنا کے طلاق دینا جائز نہیں تھا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہ نقل کیا گیا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے نکاح کیا تو گویا کہ اس نے زنا کیا، اور اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو طلاق دے کر دوسرے مرد سے نکاح کیا تو گویا اس نے بھی زنا کیا، اور جس شخص نے کسی بیوہ ڈیورسڈ عورت سے نکاح کیا اس نے بھی زنا کیا۔ عیسائیوں کے اندر ایک عورت ایلزابیتھ کیڈی اسٹنٹن نے سب سے پہلے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی 16ویں صدی عیسوی میں، اور 19ویں صدی میں جا کر یہ قانون بنا کہ آج عیسائیوں کے یہاں بھی، کرسچینٹی میں بھی طلاق کو قانونی حیثیت مل گئی ہے۔ اب آخر میں ہم چلتے ہیں اپنے برادران وطن، اپنے ہندو بھائیوں، کہ ان کے یہاں پر ڈیورس کا کیا کنسیپٹ ہے، طلاق کیا معنی رکھتی ہے۔ تو ہندو جو اپنے قدیم تمدن پر نازاں ہیں کہ ہندوستان کے ہمارے برادران وطن، ان کے یہاں پر طلاق یا خلا کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ شوہر کے مرنے پر بھی بیوی کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں پر یہ ماننا ہے کہ پتنی کا پتی ہی اس کے لیے پرمیشور یعنی اس کا خدا، اس کا گوڈ ہے، اور اگر پتی کا، شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ مر جائے تو اس کے بعد بھی وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، کہ جس طریقے سے خدا ایک ہوتا ہے، پرمیشور ایک ہوتا ہے، شوہر بھی ایک ہی ہونا ہے۔ اسی سے وہ بری رسم نکالی گئی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد میں بیوی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، بلکہ ایک وفادار غلام کی طرح اپنے مالک کے ساتھ ہی زندہ اس کو جلا دیا جائے، جس کو ستی پرتا کہا جاتا تھا، جس کے خلاف بہت سارے ریولوشن، تحریکیں اٹھی، اور بالآخر یہ ظالمانہ رسم اور بری پرتھا ہمارے ملک سے الحمدللہ آج تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کنسیپٹ، یہ نظریہ کہ انسان جب ایک بار نکاح کر لیں پھر دوبارہ کوئی تفریق کی شکل ہی نہ ہو، جدائی کی شکل نہ ہو، تو انتہائی مشکل ہے اور انسان کے نیچر کے بھی خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی میاں بیوی، شوہر اور ہسبینڈ، شوہر اور اس کی بیوی میں دونوں نیک ہوتے ہیں، دونوں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مزاج مل نہیں پاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے نکاح کیا، لیکن حضرت زینب اونچے خاندان کی، حضرت زید چھوٹے خاندان کے، نیچے خاندان کے، تو دونوں صحابہ اور صحابیہ ہیں، دونوں اعلیٰ درجے کے نیک انسان ہیں، لیکن نباہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو گئی، دونوں کو طلاق، ایک دوسرے کو طلاق دینی پڑی۔ تو کبھی مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ مزاج مل نہیں پاتا ہے کسی بنا پر بھی، تو اس میں طلاق ہی ایک ایسا آخر کا مرحلہ ہے، ایک ایسا حل ہے، سولوشن ہے کہ جس سے دونوں کی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس
اسی حکمت کے پیش نظر قرآن کریم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کا اختیار اور طلاق کا آپشن رکھا کہ لیکن ساتھ ساتھ میں بھی فرما دیا گیا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ سب سے بری چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، لیکن آپشن رکھا ہے کہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کو ایسے حالات سے سابقہ ہو جاتا ہے، پیش آتے ہیں کہ انسان ایک ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال طلاق کو برا کہنے والے، چاہے وہ ہندوازم سے تعلق رکھنے والے ہوں یا کرسچینٹی سے، آج وہ بھی طلاق کے ماننے والے بن گئے ہیں۔ کسی نہ کسی درجے میں 1955 میں جب ہندو میرج ایکٹ بنا تو اس میں انڈین پینل کے اکارڈنگ اس میں یہ قانون لاگو کیا گیا کہ ہندو مذہب میں بھی طلاق لی جا سکتی ہے۔ گویا کہ آج دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کرسچینٹی نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ڈیورس از نوٹ اے پرابلم بٹ اٹ از اے سولوشن ٹو دا پرابلم، کہ یہ تو ایک مسئلے کا حل ہے، یہ ایک ڈسپیوٹ کے حل کرنے کا طریقہ ہے اخیر درجے کا۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب نے بھی اس کو قبول اور ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس پر بڑا فخر ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کے قانون کو دیکھیں کہ اس میں 100 سے زیادہ امینڈمنٹ، تبدیلیاں آج تک 70 سال کے عرصے میں تقریباً ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ، لیکن اسلامی جو قانون ہے جو خداوند قدوس کا بنایا ہوا ہے اس میں آج تک کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہ ہوئی ہے اور انشاءاللہ العزیز نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کا قانون غلط نہیں بلکہ نیچر کے اور فطرت کے مطابق ہے۔ ہاں، طلاق کا نہ ہونا یہ انسان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے خلاف جو ذہنیت بنائی جا رہی ہے، اسلام پر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالی اس ذہنیت کو بھی ختم کرے اور ہمیں اسلام کے فہمنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔